فصل فی الکفاءت، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کفاءت کے متعلق وضاحت کر رہے کہ کفاءت معتبر اور کن کن چیزوں میں کفاءت وغیرہ ہوتی ہے. مزید مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہوں گے. الکفاءت فی النکاح معتبرۃ، کفاءت کفو ہونا، برابر سرابر کا ہونا، ایک زبان، ایک قوم وغیرہ، ایک پیشے والے ہونا، یہ معتبر نکاح میں. وجہ یہ ہے کہ ایک پیشے والے ہونا تو ایک دوسرے سے دل تنگ نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی رعایت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر زبان الگ ہو تو بعض اوقات دونوں کی زبان ایک جیسی نہیں ہوتی نا، لہجہ الگ ہو یا اسی طرح سے کچھ اور چیزوں میں متبادل ہونا الگ الگ ہو، تو اس طرح سے ان میں خلش اور ان میں جو ازدواجی زندگی ہے نا خوشگوار نہیں رہتی. قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ عورتوں کا نکاح ان کی ولی کرا دیتا کہ صحیح جگہ پر کر دے. ولا یزوجنا، اور ان کا نکاح نہ کیا جائے الا من الاکفاء، صرف ہم پلا لوگوں کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے، جو ان کا کیا ہو ہم پلا ہو، برابر درجے کے ہو، ایک جیسے مال والے ہو. ایسا نہ کہ کمال زیادہ دوسرے کا کام ہو تو پھر دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، یا ایک جو ہے کیا ہے تعلیم یافتہ دوسرا بھی تعلیم ممکن ان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان میں کیا جائے بعض باتیں پیدا ہو جائے تو رشتہ جو ہے پھر خوشی کا نہیں رہے گا بلکہ ایک دوسرے کو ستانے کا بن جائے گا یہ رشتہ. وَلِأَنَّ انتظام المصالح، اور مصالح کا انتظام کرنا، مصالح کا چلانا، تدبیر کرنا، بین المتکافئین عادتاً، دو برابر کے شخص میں بہت اچھا ہوتا ہے. جب دو برابر کے شخص ہونا تو وہ آپس میں بہت اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، صحیح چل سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب ایک جس سے نہ ہو، ایک طبیعت کے نہ ہو، قوم وغیرہ لہجے کے نہ ہو، پیشے وغیرہ کے نہ ہو، یا ایک شریف ہو دوسرا رذیل ہو، تو ایسا کبھی بھی گزران عیش نہیں ہوگا. لأن الشریفۃ تأبیٰ، شریف خاتون نہیں چاہتے ان تکون مستفرشۃ للخسیس، کہ ایک ذلیل خسیس انسان کی بیوی بن جائے. فلا بد من اعتبارها، لہٰذا اس جیسی چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے. بخلاف جانب، ہاں بخلاف اس صورت کے کہ اگر عورت خسیس درجے کی ہے تو خیر ہے، کیونکہ لأن الزوج مستفرش، خاوند تو خود اس کو چاہ رہا ہے نا، خاوند اس کو پیراش بنانے والا ہے، بیوی بنانے والا ہے. تو اگر وہ کمینہ چاہتا ہے تو کمینہ خاتون کو اختیار کرے، وہ تو اس کی مرضی ہے. اور بیوی جو ہے جو کسی کے ہاتھ جائے تو اس کی مرضی نہیں رہتی. اس لیے کہ فلا تغیظہ دناءۃ الفراش، کہ اگر کم تری ہے اس میں تو کم تری و ابتری کی وجہ سے شوہر کو غصہ نہیں ہوتا. فلا تغیظہ، اس کو غصہ نہیں دیتی. آگے فرما رہے وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ، اگر کوئی خاتون خود کا نکاح کرائے بغیر کفوا کے، فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں اور اس نکاح وغیرہ تفریق کر سکتے، دفعاً لضرر العار عن انفسهم، اس ضرر دور کرنے کے لیے جو کہ عار کی شکل میں ہے، خود سے عار وغیرہ دور کرنے کے لیے. پھر آگے کہہ رہے کہ یار یہ کفاءت کن کن چیزوں میں معتبر ہے، اب بتا رہے دیکھیں. ثم الکفاءۃ تعتبر فی النسب، نسب میں بھی معتبر ہے کہ ایک نسب والا اپنے ہی نسب میں کرے رشتہ. لأنه یقع به التفاخر، نسب کی وجہ سے بھی لوگ فخر کرتے ہیں نا ایک دوسرے پر. فقریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش کی بھی اپنے قبائل آپس میں کہ ایک دوسرے کے کیا ہے کفوا ہے. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، بعض عرب دوسرے کے کفوا ہے. ویسے تو قریش بھی عرب ہے لیکن ایک دوسرے کو کفوا نہیں سب. والاصل فی اصل میں اس میں آپ علیہ السلام کے قول ہے، قولہ علیہ السلام قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش بعض کے لیے کیا ہے کفوا ہے، برابر کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مزاج چل سکتا ہے دیر تک. اور بطن ببطن، قبیلہ قبیلے کے ساتھ. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور بعض عرب بعض کی کیا ہے کفوا برابر ہے، قبیلہ بقبیلہ، ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ. والموال، اس طرح سے جو عجم لوگ ہیں، عاجم بعضهم اکفاء لبعض، رجل برجل، ایک شخص دوسرے کے ساتھ. مانا کہ ایک خاتون وغیرہ مل جائے کس سے، دوسرے آدمی سے، ایک آدمی دوسرے کا مساوی نہیں ہوتا، کیا مساوی ہوتا ہے نا. چلو کچھ نسب وغیرہ کے سلسلے میں
عجم لوگوں سے کوتاہی ہو گئی ہے نا کہ صحیح طرح سے انصاب کو محفوظ نہیں کیا، لیکن بعض دوسری وجوہ سے ایک دوسرے کے تو کفوا ہے نا عجم لوگ۔ ولا يعتبر التفاضل فيما بين قریش، اور قریش کا نسب کے اعتبار سے جو آپس میں ایک دوسرے پر تفاضل حاصل ہے نا، وہ اس کے اعتبار نہیں، بس قریش سب قریش برابر، لماروین سے پہلے ہی گزر گیا، قریش بعض اقبال بعض، فضیلت وغیرہ کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ وان محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد سے فرماتے الا یکون نسبا مشہورا، اگر مشہور نسب عرب کا کال بیت الخلافہ، جیسے آل رسول کا گھرانہ اور اہل بیت، وہ الگ کانہ قال تعظیما للخلافہ، تعظیم کے لیے حضرت صاحب نے الفاظ یوز کیے، و تسکینا للفتنۃ، اور فتنہ کو کس لیے ختم کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ مفتی وغیرہ ہونا تو کیا کرے، ان لوگوں کو ساکن رکھ دے، فتنہ وغیرہ کی کوئی بات نہ ہو کہ خلفاء کی بیٹیاں بھی نکاح میں لے سکتے ہیں۔ وہ بنو باہیلا، بنو باہیلا ایک قبیلہ ہے، کہہ رہے کہ لیس باکفاء لعامۃ العرب، عام عرب کے برابر نہیں ہیں، ان کا کفوا نہیں ہے، کیونکہ یہ منسوب ایک خاتون کی طرح آمدان قبیلے کی ایک خاتون تھی، اور وہ خصت کے ساتھ مشہور تھے، میت جانور وغیرہ کی ہڈیاں لیتے تھے اور پکاتے تھے، اور اس طرح سے اس کی چربیاں کھاتے تھے جانور وغیرہ کی، لأنہم معروفون بالخصاصۃ، بس ان کی طرف یہ بات منسوب ہے، اللہ تعالی علم بالحقیقہ۔ آگے کہہ رہے وَأَمَّا الْمَوَالِي، اور جو موالی ہیں ایک دوسرے کے دوست بن کے، حمول المولات وغیرہ، ومن کان له ابوان فی الاسلام، اگر اس کے ابا یا دادا ہو، ابو دادا اسلام یعنی مسلمان، فصاعدا یا اس سے آگے کے زمانے، فهو من الاکفاء، یعنی لمن له اباء فیہ، کہ جن کے ابا و اجداد مسلمان ہونا تو ان کی کفوا ہے۔ ومن اسلم بنفسه او له اب واحد فی الاسلام، اگر ایک شخص یہ مسلمان ہوا اور اس کا ابا بھی مسلمان ابو لیکن دادا نہیں تھا، لا یکون کفوا لمن له ابوان فی الاسلام، یہ اس شخص کا کفوا نہیں ہے، برابر نہیں جس کے باپ دادا بھی مسلمان تھے، کیونکہ لوگ تو ان کو کہیں گے یار تمہارے دادا تو مسلمان نہیں، تم تب اسلام لائے ہو، تمہارے ابا جان صرف مسلمان ہو، جو کہ تم اسلام کے رشتے میں اب سے داخل ہو، ہم بہت پہلے کے زمانے سے مسلمان ہیں۔ لأن تمام النسب، نسب کب پورا ہوتے، بالابی والجد، باپ اور دادا کے ساتھ۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ الحق الواحد بالمثنى، اس نے کہا کہ چلو ایک ہو تو بھی دو سے ملحق ہے، کما ہو مذہب فی التعریف ہے، جیسے کہ اس کا یہی مذہب ہے، کس میں، تعریف میں، جب وہ کیا کرتے ہیں تعریف وغیرہ کرتے کسی شخص کی شہادت میں۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ومن اسلم بنفسہ، اگر ایک شخص نے خود تو اسلام لایا تھا نا، لیکن اس کو کوئی اور باپ یا دادا مسلمان نہیں تھا، انجان تھی یا مسلمان نہیں تھی، معلوم تھی، لا یکون کفوا لمن له اب واحد فی الاسلام، یہ اس قبیلے کا برابر نہیں نکاح کے رشتے میں، یعنی اس لڑکی کا جس کا ابا جان مسلمان ہو، کیونکہ اس کا تو ابا جان بھی مسلمان ہے، خود بھی مسلمان ہے یہ لڑکی، اور یہ کیا ہے صرف یہ خود مسلمان ہے، اس کا ابو مسلمان نہیں تھا۔ لأن التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام، کیونکہ جو موالی لوگ ہیں نا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ رشتے کیے تھے دوستانے کے، وہ لوگ کیا ہے اسلام میں فخر کرتے ہیں، اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی کرتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں والکفاءۃ فی الحریۃ نظیرها فی الاسلام، آزاد ہونے میں برابری جو ہے نا یہ اسلام کی طرح ہے۔ کیسے؟ ایک شخص سے خود تو آزاد ہے لیکن اس کا باجان کیا ہے غلام ہے، تو یہ اس کے برابر نہیں ہے کہ جس لڑکے کا باجان بھی آزاد تھا، یہ تو صرف خود آزاد ہے اور یہ لڑکی خود بھی آزاد ہے، اور ایک شخص کا باجان بھی آزاد تھا، یہ بھی آزاد تھا، دادا اس کا غلام تھا، یہ اس کا برابر نہیں کہ جس کا دادا بھی آزاد ہو، فی جمیع ما ذکرنا، سب باتوں میں۔ لأن الرقہ، کیونکہ غلام ہونا اثر الکفر، کفر کا اثر ہے، جیسے کفر میں کسی کا باپ دادا ہونا اور خود مسلمان نہ ہوئی تو یہ مسلمان کے برابر نہیں، اس طرح سے غلام ہونے میں اگر ایک کا زیادہ ہونا تو آزادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وفیہ معنی الذل، اور کفر میں ذلت والا معنی ہے، جب آزاد ہوا تو یہ ذلت کے معنی سے ذرا بعد میں چھڑ گیا، اور وہ شخص تو بہت پہلے ذلت سے بچا ہوا تھا، یا بالکل ہی کیا تھا غلامی نہیں تھا پہلے سے، فیعتبر فی حکم الکفاءۃ، لہذا آزاد ہونا بھی کفاءت میں معتبر ہے۔
آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہو تو تعتبر فی المال، مال میں بھی کفات برابر ہے کہ پاس مال زیادہ ہے نا تو غریب کے ساتھ یہ نکاح نہ کرے، کیونکہ پھر ایک دوسرے پر کچھ باتیں کریں گے. وہ یکون مالکا للمہر والنفقہ، وہ یہ ہے کہ مہر نفقے کا مالک وہ حض والمعتبر فی ظاہر روایہ، ظاہری روایت میں یہ معتبر ہے. حتی ان من لا یملکہما، اگر کسی کے پاس نفقہ مہر نہیں ہے، اور یملک احدہما، یا ایک ہی مہر ہے نفقہ نہیں، نفقہ ہے تو مہر نہیں، لا یکون کفوا، یہ کفوا نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ لأن المہر بدل البضع، مہر تو وضی کا بدل، فلا بد من ایفاء، اس کا پورا کرنا ضروری ہے. وبالنفقۃ قوام الازدواج، اور نفقی خرچے سے تو ازدواج کی زندگی ٹہری رہتی ہے، قائم رہتی ہے. ودوام، اور اس کا دوام ہے. والمراد بالمہر، مہر سے وہ مراد ہے نا قدر ما تعارف تعجیلہ، جو اس علاقے میں عرف ہو اور چلا رہے ہو مہر معجل کے طور پر. اگر وہ مہر معجل کے طور پر اتنا نہ لے رہے ہو بلکہ مہلت دے رہے ہو تو پھر نکاح کر سکتے، کیونکہ لأن ما وراءہ معجل عرفا، اور کے اعتبار سے بھی مزید مہر کیا ہوتا ہے، معجل ہوتا ہے. آگے دیکھیں کہ نبی صبح رحمۃ اللہ عنہ اعتبر القدرت علی النفقۃ دون المہر، امام سے آیا ہے کہ نہیں بس نفقی کی قدرت تو ضروری ہے، کیونکہ نفقی کا تو دینا پڑ رہا ہے اس کو فی الحال، اگر فی الحال اس کے پاس خرچہ نہیں ہے تو بیوی کیا کہے، مہر تو بعد میں بھی دے سکتے. لن تجری المساہلۃ فی المہور، مہر کے معاملے میں تو سہولت چلتی ہے، آسانی. ویعد المرء قادرا علیہ، اور بعض اوقات آدمی خاوند کو قادر سمجھا جاتا ہے، بے اثر یہ بھی اگر اس کا بجان مالدار ہو. مہر کے معاملے میں اور کھانے وغیرہ میں تو نفقی خرچے میں گزارا ہی نہیں چلتا اس کے بغیر. فاما الکفاۃ فی الغنا، اس طرح سے مالدار غنی ہونے میں بھی کفاءت معتبر ہے. فمعتبر بقول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک سے معتبر ہے. حتی ان الفائقۃ فی الیسار، اگر ایک خاتون مالدار ہونے میں زیادہ فائق ہے، زیادہ مالدار ہے، اعلیٰ درجے کی مالدار خاتون ہے، لا یکافیہا، اس کے ساتھ وہ شخص برابر نہیں ہے، القادر علی المہر والنفقہ، جو صرف مہر اور نفقے کا قادر ہے. یعنی شخص بھی غنی ہے لیکن کم درجے کا غنی ہے. مثلا شخص بس عام معنی میں مالدار، ایک سیٹ ہے تو سیٹ کے ساتھ اس کا نکاح معتبر نہیں، معنی کفو نہیں ہے. لأن الناس یتفاخرون بالغنا، لوگ غنا میں بھی فخر کرتے ہوئے، یتعیرون بالفقر، فقر سے شرماتے ہیں. وقال ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام سے فرماتے ہیں لا یعتبر، غنا کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ لأنہ لا اثبات لہ، مال کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ یہ ثبات والی چیز نہیں، آج ہے کل نہیں، کل ہے تو آج نہیں. مال تو آتا جاتا کیا ہے، آتی جاتی شے ہے. اذ المال غاد، مال جیسے کہ صبح کو تو ہوتا ہے، ورائح، شام کو نہیں ہوتا، یا شام کو تو صبح نہیں ہوتا، یعنی آنے جانے والا ہے. آگے کہہ رہے کہ وتعتبر فی الصنائع، اسی طرح سے کفاءت معتبر صنعت میں. ایک شخص کیا ہے، درزی ہے، اور اس کے گھر والے لوگ وغیرہ بھی درزی ہیں، اور دوسرا شخص کیا ہے، پینٹر ہے، ان کے بیچ گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ پینٹر وغیرہ اپنے پاس رنگ رکھتے، کپڑے سارے کیا کر دیں گے، گندہ کر دیں گے، کہیں گے نکال دو یہ رنگ وغیرہ. وهذا عند ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، یہ کن کے نزدیک ہے، بین کے نزدیک ہے. وعن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فی ذلک روایتان، امام ابو حنیفہ کے دو روایت. وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف سے آیا ہے کہ انه لا يعتبر، اس کا بھی اعتبار نہیں، صنعت وغیرہ کا، دستکاری ہینڈ کرافٹ کا، الا ان یفحش، اگر زیادہ فاحش ہو. امام یوسف صاحب نے فرمایا کہ خیر صنعت میں برابری ضروری نہیں ہے کہ یہ درزی کی بیٹی ہو اور خاوند بھی درزی کا بیٹا یا خود درزی ہو. ہاں اگر ایسی صنعت ہو یا ایسا کام ہو، ٹاسک، کہ اس کا ممکن ایک دوسرے کے ساتھ برداشت نہ ہو سکے تو پھر کفو نہیں ہوں گے. اللہ فشا، اگر بالکل ہی کیا ہو، فاحش ہو، منع چنا ہو، برابر کا نہ بن رہا ہو، جیسے کل حجہ میں یہ شخص کیا ہو، نئی ہو، بال وغیرہ کاٹنے والا، کہ اس کو لوگ نہیں لیتے رشتے میں. والحائق یا جلاہا، حائق کیا معنی ہے، کپڑے وغیرہ والا، اور اس طرح سے کناس آدمی، دبی وغیرہ، یا چمڑا بیچنے والا، چمڑا ساز، یا اسی طرح سے گائے کا ڈاکٹر ہو، یا کیا ہو، لوہار ہو، یا موچی وغیرہ ہو نا، موزی وغیرہ بنانے والا چپلے، اس کو بھی لوگ نہیں لیتے نا اپنے درجے میں، تو اسی صورت میں پھر یہ کفو نہیں سمجھے جائیں گے.
والدباغ اس طرح سے دباغت کرنے والے جانوروں کا علاج وغیرہ کرنے والے. وجہ الاعتبار امام یوسف سے معتبر نہیں سمجھ رہے تھے، صرف فحش کی صورت میں معتبر سمجھ رہے تھے. پھر معتبر سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ان الناس یتفاخرون بالشرف الحرف، لوگ فخر کرتے ہیں شریف حرفت پر، شریف صنعت پر. کیا معنی کہ جس کی صنعت، جس کی حرفت، جس کا کام، کوئی پیشہ اچھا ہونا وہ دوسرے پیشے سے اچھا سمجھتے ہیں. وہ یتعیرون، اور لوگ آر بھی کرتے ہیں، شرماتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو آر بھی دلاتے ہیں. کس سے؟ بیدانہ آتے ہاں، کہ جب اس کا پیشہ کمزور درجے کو، مثلا ایک شخص کباڑی ہے، دوسرے شخص کیا ہے؟ پینٹر ہے، تو کباڑی پینٹر کا برابر نہیں ہے. ایک شخص کیا ہے؟ ڈینٹر ہے، اور ایک شخص کیا ہے؟ عام آدمی ہے، دوبی ہے، تو دونوں برابر نہیں. وجہ القول الاخر، دوسرا جو قول اس کی کیا وجہ سے تھی کہ یہ معتبر نہیں ہے. وجہ القول الاخر، جو دوسرا والا قول ہے نا کہ اعتبار نہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان الحرفۃ لیست بلازمۃ، یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. تو جدا بھی سے شخص کیا ہے؟ پینٹر ہے، چھوڑ دے پینٹری، اس کی جگہ کیا کرے؟ کوئی اور کام کرے جو زیادہ لوگوں میں عزیز ہو. اس طرح سے ایک شخص کیا ہے؟ حجام ہے، چھوڑ دے حجامت والا کام، کوئی اور اچھا پیشہ اختیار کرے. ويمكن تحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها، ایک خسیس درجے کی چیز سے نفیس درجے عمدہ کی طرف پھر جانا، بدل جانا، سیکھنا سکھانا تو ممکن ہے.